إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقین هم الفاسقون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 67 سے پڑھیں گے اور یہاں سے یہ اس سورت کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا پہلے کہ یہاں پر جو واقعات چل رہے ہیں وہ غزوہ تبوک کے متعلق ہیں۔ کچھ صحابہ کرام وہاں گئے تھے، کچھ نہیں گئے، اور کئی قسم کے وہاں پر منافق تھے۔ اور پچھلے سبق میں یہ بات بھی میں نے کی تھی کہ منافقین کا اب یہاں پر پوری طرح سے پردہ چاک کر کے ان کو ہٹا دینا تھا۔ پہلے بھی غزوہ احد میں انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور غزوہ احزاب میں بھی انہوں نے ایسے کیا کہ کافروں کا ساتھ دیا، یہودیوں کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ہر وقت وہ مسلمانوں کو اس طرح تکلیفیں اور زج پہنچا رہے تھے۔ اب یہاں فیصلہ کن بات ہوئی کہ جو پکا اور کھرا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے، جو منافق ہے اس کے لیے اب اعلان کر دیا گیا اب ان کا مسلمانوں کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں بھی انہی کی بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات، منافق مرد والمنافقات اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض ان کا بعض سے ہے۔ پچھلے سبق میں تھا نا کہ وہ آ کر یحلفون باللہ، وہ قسمیں اٹھاتے تھے، اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا تعلق تم سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم سے ہیں، ان کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ایک منافق، اس کا مسلمان کے ساتھ کیا تعلق، مومن کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بعضهم من بعض، چاہے منافق مرد ہو یا منافق عورت ہو، ان کی خیر خواہیاں، ان کی دلی دوستیاں، ان کی ہمدردیاں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں، آپس میں دوستی تو ہے، اور کرتے کیا ہیں؟ وہ حکم دیتے ہیں بالمنکر، منکر کا، اللہ کی نافرمانی والے کاموں کے حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ وینہون عن المعروف، اور وہ روکتے ہیں نیکی سے، نیکی، بھلائی، ہمدردی، خیر خواہی، ایسے کاموں سے وہ روکتے ہیں، اللہ کی فرما برداری سے روکتے ہیں۔ ویقبضون، اور قبض کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ بند کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ ان کی کنجوسی ظاہر کی جا رہی ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ کنجوس ہوتا ہے، وہ کسی پر خرچ نہیں کرتا، اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ اور یہ غزوہ احزاب میں ہوا بھی ایسے، جب اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اعلان کیا کہ چندہ جمع کراؤ، مال اکٹھا کرو، وہاں جانا ہے خرچے کے لیے، جہاد پر خرچ کرنے کے لیے۔ مومنین نے، حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لائے، عثمان غنی نے بے انتہا مال دیا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اس وقت منافقین نے کچھ بھی نہیں دیا، وہ نہیں خرچ کرتے، وہ روکتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں مومن جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ نسوا اللہ، انہوں نے بھلا دیا اللہ کو، فنسیہم، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جا کر حساب دینا ہے، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا رکھا ہے۔ ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، ہم الفاسقون، بے شک یہی فاسق ہیں، یہی گناہ گار ہیں۔ وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے المنافقین، منافق مردوں سے، والمنافقات، اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے کس چیز کا؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا۔ اگر اسی طرح اپنے نفاق پر رہیں گے، کفر پر رہیں گے، معافی نہیں مانگیں گے، اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، تو ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالنا ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں۔ ہی حسبہم، یہی ان کا ٹھکانہ ہے، یہی کافی ہے ان کو، اور یہی ان کے جو کرتوت ہیں نا، ان کے لیے یہی جہنم ہی ان کو جچتی ہے کہ ان کو ادھر ہی ڈالا جائے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور لعنت ہے ان پر اللہ کی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم،
ان لوگوں کی طرح من قبلکم جو ان سے پہلے تھے، ان کے کرتوت اور ان کی حالات بھی انہی لوگوں کی طرح ہے جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ منکم کانوا اشد منکم قوہ، وہ تھے زیادہ مضبوط منکم تم سے، قوتاً قوت کے اعتبار سے، کہ ان کو جو جسمانی قوتیں دی تھیں یا دنیا کے اندر جو اقتدار دیا تھا، بادشاہت ہم نے دی تھی، مال و دولت ہم نے دیا تھا، اس میں زیادہ تھے۔ اور آگے ہے سورہ سبا کے اندر، وہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کو جو ہم نے عیش و آرام جو قوت دی تھی، تمہیں تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا۔ وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور زیادہ تھے تم سے مال اور اولاد میں۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، فَاسْتَمْتَعُوا، بس انہوں نے فائدہ حاصل کیا، بِخَلَاقِهِمْ، اپنے حصے کا، جو ہم نے ان کو دنیا میں زندگی دی، انہوں نے زندگی گزاری اور فائدے حاصل کیے دنیا میں۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ، پس تم بھی فائدہ حاصل کر لو، بِخَلَاقِكُمْ، اپنے حصے کا، انہوں نے بھی اپنی زندگی گزار لی، تم بھی اپنی زندگی گزار لو۔ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ، جیسا کہ فائدہ حاصل کیا تھا ان لوگوں نے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے عیش و آرام دنیا کے اندر، ہم نے ان کو جو دولت، جو ثروت، جو اقتدار، اختیار ہم نے دیا تھا، انہوں نے فائدہ حاصل کیا، تم بھی کر لو، اپنی زندگی گزار لو، بِخَلَاقِهِمْ، اپنے حصے کا۔ وَخُذْ، تم، اور تم غور و خوض کر لو، کالذین خاضوا، جس طرح انہوں نے غور کیا تھا، تم بھی سوچ لو جس طرح انہوں نے سوچا تھا۔ اور وہ لوگ کیا کہتے تھے، وہ آگے آ رہا ہے ان کی قوموں کا تذکرہ۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ تباہ ہو گئے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ان کے جو عمل ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، وہ دنیا کی زندگی کے لیے ہی ہیں، بس یہیں ختم ہو جائیں گے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے عمل ضائع ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، ناظرہ قرآن، ترجمہ، تفسیر، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو نیچے واٹس اپ نمبر لکھا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔